السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل پیام اسلام، جس پہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 39 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم بکم فی الظلمات من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان، صرف تجھے ہی نہیں، اس دنیا میں میں نے بہت سی مخلوقات پیدا کی ہیں اور ان کے کھانے پینے، رہنے اور ہر قسمی نظام کو میں نے ایک منظم طریقے سے چلا رکھا ہے، اور یہ کہ ہر قسمی مخلوقات اللہ کی تسبیح اور حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ اور اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود، جن کو میں اپنی کتاب میں کھول کر بیان فرما رہا ہوں، پھر بھی میری بات سمجھ میں نہیں آتی تو تیری عقل ماری گئی ہے، تو گنگوں اور بہروں کی طرح ہے، اور ایسے لوگوں کو پھر اللہ سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ فرمایا والذین کذبوا، جو لوگ جھٹلاتے ہیں بآیاتنا، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے احکامات کو، صم بکم، اللہ فرما رہے ہیں پھر بہرے اور گنگے ہیں، پھر ظلمات میں، اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں۔ من یشاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، یضللہ، جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا۔ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے پر لے آتا ہے۔ احکام الہی یا آیات الہی کی تکذیب جو ہے نا کرنے والے لوگ، ان کے بارے میں فرمایا کہ تم حق بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہو، زبان حق اور سچ کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ حق کو صرف مفادات کی آنکھ سے نہ دیکھا کرو، اپنے آپ کو کفر اور ضلالت کی تاریک گڑھے میں دھکیل رہے ہو، تم اپنی اصلاح کرنا ہی نہیں چاہتے، اللہ فرما رہے ہیں۔ بس ایسے لوگوں پر اللہ ہدایت کی راہیں مسدود کر دیتے ہیں، راہیں جو بند کر دیتے ہیں۔ عدم فہم اور فکر و نظر کی زبوں حالی کی وجہ سے یہ لوگ طریقوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں، اس لیے ان پر فہم و ادراک کے تمام راستے اللہ بند کر دیتا ہے۔ انسان کا بار بار اللہ کے احکام کو جھٹلانا، حقائق کا انکار، اللہ کی نشانیوں کی تکذیب، گویا ہم ایک چلتی پھرتی لاش ہیں، اللہ فرما رہے ہیں، جو سننے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھی ہے، اور ان خصلتوں کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گنگے، بہرے اور اندھے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ جو فرما رہے ہیں کہ یہ گنگے، بہرے اور اندھے ہیں، اللہ نے ان کے کانوں اور آنکھوں پر، زبان پر مہر لگا دی ہے، یہ دین کی بات سوچ سمجھ ہی نہیں سکتے، تو انسان کہہ سکتا ہے کہ جب اللہ نے ہمارے لیے ہدایت دینا اللہ میں نہیں چاہتا تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ نے ہمیں ہمارے کانوں آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، تو پھر اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کے انکار کے سبب، بات نوٹ کیجیے کہ میں نے ان کے انکار کے سبب، جو میری آیات و نشانیاں جھٹلانے کے سبب، ان کی ضد، ہٹ درمی، بخل، حسد کے سبب ان کے کانوں کے اور آنکھوں پر میں نے یا زبان پر مہر لگا دی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ہدایت کیوں کر حاصل کی جا سکتی ہے؟ دوسرا اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح ہم ہدایت حاصل کریں، صراط مستقیم کی تلاش کس طرح کریں؟ تو اس کے لیے اللہ فرما رہے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 اور 16، فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، پکی بات ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور، یعنی یہ کتاب، کھلی کتاب ہے، وہ آ چکی ہے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، اللہ دکھاتا ہے ان لوگوں کو اس میں سے راہ جو اللہ کی رضا کی طرف آتے، من اتبع رضوان، اللہ کی رضا کے تابع ہو جاتے ہیں، سبل السلام، یا سلامتی چاہتے ہیں،
یعنی اگر وہ سلامتی کی راہوں پر چلنا چاہتے ہیں، اللہ کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ان کے لیے اس میں ہدایت کے راستے کھول دیتا ہوں۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور انہیں ظلمات سے، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہوں بِإِذْنِ، اللہ کے حکم سے، یعنی اللہ فرماتا ہے میں انہیں اپنے حکم سے ان کی رہنمائی کر دیتا ہوں اگر وہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا اور سلامتی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وَيَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور صراط مستقیم کی طرف، یعنی قرآن جو ہے نا وہ ذریعہ ہدایت ہے۔ سورۃ زمر آیت نمبر 23 میں فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بہترین کلام ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، بہترین کلام نازل کیا اللہ نے، کتابم متشابہم مثانی، اس میں ملتی جلتی باتیں ہیں، تقشعر منہ جلود الذین، جن سے لوگ جو نرم دل لوگ ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی کھال نرم ہو جاتی ہے، یخشون رب سے ڈر جاتے ہیں، رب کے خوف سے ڈر جاتے ہیں، ثم تلین جلودہم، ان کی کھال یعنی نرم ہو جاتی ہے، وقلوبہم الی ذکر اللہ، اور ان کے دل اللہ کی ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، ذالک ھدی اللہ یہدی بہ، یہی سیدھی راہ، اللہ فرما رہے ہیں یہ سیدھی راہ یہی ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ دکھا دیتا ہے۔ قرآن و حدیث میں جا بجا فرمانے کے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ قرآن کا مطالعہ کرے، اسی لیے تو میں یہ بار بار عرض کرتا ہوں کہ قرآن کو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ پڑھیں اور اللہ سے ہدایت کی دعا مانگیں۔ دیکھیں اللہ کی محبت اور ہدایت بن کوشش بن مانگے نہیں ملتی۔ اگر ہمیں صراط مستقیم پہ چلنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ ڈھونڈنا ہے، تو اس کے لیے واحد رستہ قرآن مجید ہے، کھلی کتاب ہے، اور اس کی تشریح حدیث مبارکہ میں ہے۔ اس کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ تشریح دیکھیں اور قرآن حدیث سے مطالعہ کریں، تو یہ ہمارے لیے راہ ہدایت بن جائے گا۔ جب تک ہم سے دور رہیں گے تو ہم ٹامک ٹوئیاں مارتے رہیں گے، اندھیروں میں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے اس قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنا دے، کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔